صل على محمد وآل محمد وعجل. صل على محمد. دعائے صحت کی التماس ہے. کم سن بچی علیل ہے، عنایا فاطمہ نام ہے. ابتدا ہی میں دست دعا بلند کرتے ہیں بار الہ. تجھے واسطہ حسین کی علیلہ فاطمہ صغریٰ کا، تجھے واسطہ حسین کی یتیمہ جناب سکینہ کا، بار الہ تجھے واسطہ بیمار کربلا سید سجاد کا. کل مؤمنین و مؤمنات جو بیمار ہیں فرش ازا کے صدقے شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ سب مومنین کے صدقے اس کمسن شہزادی جس کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے عنایا فاطمہ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے مل کر بآواز بلند ایک درود پڑھ دیجئے. حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، کل مرحوم مومنین و مؤمنات کو شامل کرتے ہوئے، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين. والصلاة والسلام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد. صل على وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش ازا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں فرش ازا پہ بیٹھنے کی توفیق نصیب کی. اذان گرامی، میری گفتگو کا موضوع غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص کہ جو پانی کسی سے مانگ کر نہ پیے، کیونکہ پانی پلانے کا ثواب اتنا بڑا ہے اور کام اتنا آسان ہے کہ کنجوسی ہے انسان کی کہ دوسرے شخص کو اتنے آسان اور اتنے عظیم ثواب سے محروم رکھے. پھر فرماتے ہیں اسی طرح کنجوس اور بخیل ہے وہ شخص جو میرا نام آنے پر بلند آواز سے درود نہ پڑتا ہو. صلی اللہ. پروردگار آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے،
آپ کے اس جذبے کو آباد رکھے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اذان گرامی، غزوات رسول کے اس موضوع میں ہم نے کل بہت خلاصہ کر کے غزوہ بدر کبریٰ کی گفتگو کو مکمل کیا۔ یقین جانیے بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ اپنے محدود وقت کی وجہ سے جن سے صرف نظر کیا، تاکہ گفتگو تیز بھی رہے، جامع بھی رہے، زیادہ سے زیادہ غزوات نبی قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں۔ آج رسول کے ہی غزوات میں تاریخی اعتبار سے ایک انتہائی اہم غزوہ کہ جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے، یہ غزوہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے 30 سے زائد آیتوں کو نازل کیا۔ سورہ آل عمران میں یہ اکثر آیتیں، سورہ مبارکہ انفال میں بھی اس کا تذکرہ، 30 سے زائد آیتیں اللہ نے اس غزوے کے بارے میں نازل کی، کہ جن میں سے میں نے اپنی ایک پسندیدہ آیت سرنامہ کلام میں پڑھی، جس کے ترجمے سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ غزوے کا نام میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ نے مجھے بتانا ہے۔ سرنامہ کلام میرے نوجوان دوست کمسن بچے اس حوالے کو یاد رکھیں، سورہ مبارکہ آل عمران، آیت کا نشان 153 153۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اذ تسعدون، توجہ میرے ساتھ ہے، اے رسول اپنے اصحاب سے کہیے کہ تم سب یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم کیا کر رہے تھے، تسعدون، ایک لفظ عربی میں نزول، نزول کا مطلب اترنا، قرآن کا نزول ہوا، اس نزول کی ضد ہوتی ہے صعود، بلندی کی طرف سفر کرنا۔ اذ تسعدون، اے رسول اپنے اصحاب کو وہ وقت یاد دلائیے کہ جب وہ بلندی پر چڑھ رہے تھے۔ ولا تلوون علی احد، اور اپنے علاوہ کسی دوسرے پر توجہ نہیں دے رہے تھے، جبکہ حالت کیا تھی، والرسول یدعوکم فی اخراکم، جبکہ نبی تمہیں پشت سے آواز دے رہے تھے۔ تمام مفسرین اسلام میں اس آیت کے ذیل میں لکھا، نبی آواز دیتے رہے، الی عباد اللہ انی رسول اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف لوٹ آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ تاریخ اسلام کا ایک مشکل باب، ایک سخت باب، کہ جس جنگ میں لوگوں نے نبی کی حکم عدولی کی اور اس کے نتیجے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں نے ایک سبق سیکھا، وہ یہ کہ کس طرح سے نبی کی بات پر یقین رکھنا ہے اور کس طرح سے نبی کی بات کے ایک ایک حرف پر ڈٹے رہنا ہے۔ جب نبی کچھ کہہ دے تو اس کے مقابل میں اپنی عقل کو نہیں چلانا۔ توجہ ہے، میں بات کر رہا ہوں غزوہ احد کی۔ ماجرا کیا ہوا، جب جنگ بدر میں کفار کو شدید شکست ہوئی، سارے بڑے بڑے قریش کے سردار واصل جہنم ہو گئے، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات پیش کی تھی، اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ بدر میں جو 3 لوگ ابتدا میں جنگ کے لیے آئے کفار اور قریش کے لشکر سے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ، یہ نام تو ذہنوں میں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک رشتہ داری بتانے میں اشتباہ کیا تھا، چاہتا ہوں وہ رشتہ داری آج درست ہو جائے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہندہ جگر خار
عتبہ کی بہن تھی، بہن نہیں تھی بلکہ بیٹی تھی، ولید کی بہن تھی. یعنی جنگ بدر میں اس کا بہت بڑا نقصان ہوا، باپ بھائی اور چچا مارے گئے علی، حمزہ اور عبیدہ کی تلوار سے. اور ایسے قریش کے بہت بڑے بڑے سردار جو مارے گئے، جن کے گھر والے، جن کے قبیلے والے اب انتقام کی آگ میں جلس رہے ہیں. لوگ آئے اس وقت کے قریش کے ایک سردار کے پاس کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا. لوگ اس کے پاس آئے، اس وقت عالم کفر میں تھا اور سربراہی کر رہا تھا. لوگ اس کے پاس آئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مال تجارت تم شام سے لے کر مکہ آئے ہو، کہ جس میں ہم قریش کا سب کا حصہ ہے، ہم چاہتے ہیں اس مال کو خرچ کریں مسلمانوں پر حملہ کرنے میں. توجہ کیجئے گا، اس نقطے کو بھی قرآن نے بیان کیا. ان الذین کفروا، سورہ آل عمران کی آیت، سورہ انفال کی آیت، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. یہ جو کافر ہیں یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے. فسینفقونها، اے رسول ان سے کہیے یہ مال تم خرچ تو کر دو گے، ثم تکون علیہم حسرتا، یہ مال ان پر حسرت بن جائے گا. یعنی مال خرچ کر دیں گے، بدلے میں ہاتھ کچھ نہ آئے گا. ثم یغلبون، اور پھر یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور یہ جو کافر ہیں جہنم میں ان کا محشر ہوگا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مفسرین اسلام کہتے ہیں کہ یہ آیت رسول کی بارگاہ میں اس وقت اتاری گئی کہ جب قریش مکہ جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے مال تجارت کو جنگ احد کے لیے لشکر تیار کرنے پر صرف کر رہے تھے. جب کفار نے لشکر کو تیار کیا، بدر میں کتنا لشکر؟ کفار کا 1000 کا لشکر، احد میں انہوں نے اس میں اضافہ کیا. قریش مکہ نے اطراف مکہ کے قبائل کو بھی، مثلا بنی ثقیف، بنی کنانہ، ان قبائل کو بھی جنگ احد میں اپنے ساتھ شامل کیا. یوں کل کفار کے لشکر کی تعداد 3000 نقل ہوئی. رسول کے چچا عباس کہ جو جنگ بدر میں قیدی بنائے گئے، ان سے فدیہ لیا گیا، بدلے میں ان کی جان خلاصی ہوئی، باطنی طور پر مسلمان ہو گئے تھے، ایمان چھپائے بیٹھے تھے مکہ میں. پوری تفصیل ہے، میں نے چھوڑ دی. جناب عباس نے رسول کو خط لکھ کر بتایا کہ کفار مکہ اس انداز سے لشکر کو تیار کر رہے ہیں. جب رسول تک مدینے خط پہنچا ہے، رسول نے اپنے اصحاب کو جنگ کے لیے آمادہ کیا. توجہ میرے ساتھ ہے. اب رسول نے لوگوں کو جمع کیا، جو قبیلے، جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہیں بھی جنگ احد میں لشکر میں شامل کیا گیا. یوں کل مسلمانوں کے لشکر کی تعداد احد میں، جو بدر کے اگلے ہی سال سن 3 ہجری کے ماہ شوال میں واقع ہوا، اس جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1000 ہو گئی. مگر اس لشکر میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی بن سلول. تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ شخص منافق تھا، بلکہ تمام مدینے کے منافقوں کا سردار تھا. یہ وہی ہے جس کے بارے میں سورہ منافقون بھی نازل ہوئی. یہ اکیلا نہیں ہے، مگر یہ ان کا سردار ہے. تمام عالم اسلام اس بات پر متفق ہے. عبداللہ ابن ابی مدینے کے منافقوں کا سردار، اور در حقیقت رسول اللہ کے صبر کا، ان کے درگزر کا امتحان تھا. یہ شخص ظاہری طور پر زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا تھا، مگر ہر مقام پر نبی کی مخالفت کرتا تھا، ہر جگہ نبی کی مخالفت کرتا تھا. تو جب احد کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تیار ہوا، عبداللہ ابن ابی نے اپنے اصحاب کو لے کر اس بات پر بحث چھیڑ دی نبی کے سامنے کہ ہمیں احد کے لیے لشکر کو لے کر باہر نہیں جانا چاہیے، بلکہ
کفار و مشرکین مکہ کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ آئیں اور شہر مدینہ میں ہم پر حملہ آور ہوں. یہ ایک گھٹیا تدبیر تھی جنگ کی کہ جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. یہ منافقین کا سردار تھا اور قریش مکہ سے بھی رابطے میں تھا. رسول نے یقیناً اس کی بات کو نہ مانا. اب جب اس کی بات نہ مانی گئی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس لشکر میں آواز لگائی کہ ہم مدینے میں ہی ٹھہریں گے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی، لہذا جو چاہے ہمارے ساتھ ٹھہر جائے. ایک درود پڑھیے محمد وال. ادھر اس نے آواز لگائی، لشکر جانے کے لیے تیار ہے، کچھ لوگ بڑھ چکے ہیں. یہ اور اس کے ساتھی کچھ مدینے ٹھہر گئے، کچھ لشکر سے لوٹ کر مدینے آئے. یوں لشکر کا 1/3 حصہ مدینے میں آ کر ٹھہر گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ عبداللہ ابن ابی، اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر جنگ میں یہ مدینے میں ٹھہر جائے. اور رسول نے اس مشکل کا حل کیا نکالا اور کب جا کر نکالا، یہ انشاءاللہ پھر آپ کو آخری مجلس میں پیش کروں گا، کیونکہ یہ واقعہ متعلق ہے آخری جنگ سے. عبداللہ ابن ابی کے ساتھ 1/3 مسلمانوں کا لشکر. ذرا سوچئے کتنے لوگ تھے کہ جن کے دل میں نفاق تھا. ادھر اللہ کا نبی کھڑا ہے، نبی کا معین کردہ کوئی نمائندہ نہیں ہے، خود رسول اللہ کی ذات گرامی کھڑی ہے. ادھر عبداللہ ابن ابی جیسا منافق ہے اور لشکر کا 1/3 حصہ رسول کو چھوڑ کر عبداللہ بن ابی کے ساتھ جا رہا ہے. ذرا سوچئے کیا امتحان تھا نبی اور ان کی امت کا. قرآن نے اس واقعے کو بھی بیان کیا. سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ مِنْكُمْ. اللہ نے تم پر یہ احد کا، اس جنگ کا امتحان اس لیے مسلط کیا تاکہ اللہ جان لے تم میں سے منافقین کی حالت کو. تم میں سے منافق کون کون ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ لوگ مدینے میں ٹھہرتے ہیں اور باقی اصحاب سے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے، لیکن جنگ نہیں ہوگی. یہ قرآن کی آیت کا لفظی ترجمہ پیش کر رہا ہوں عزیزوں. اگر جنگ ہونی ہوتی تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہمیں علم ہے کہ جنگ نہیں ہونی، لہٰذا ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعد میں جب جنگ ہو گئی تو واپس جب لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، تو کیا کہا کہ اگر یہ لوگ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ لوگ ہمارے پاس مدینے میں ٹھہر جاتے تو انہیں قتل نہ ہونا پڑتا. قرآن میں اللہ ان کو جواب دیتا ہے، منافقوں اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے دین کو غلبہ پانے کے لیے تم جیسوں کی ضرورت ہے، قل، اے نبی ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم. اور تمام عالم اسلام کے لیے پیغام ہے اللہ کا قرآن میں. اپنے نبی کے دور میں موجود منافقوں کو خدا یہ پیغام دے رہا ہے اور قیامت تک کے مسلمان کے فلسفے اور عقیدے کو سدھار رہا ہے. قل، اے نبی ان سے کہیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم سب اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہو، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے، جن کے نصیب میں شہادت لکھ دی گئی ہے، وہ اپنے گھروں سے نکل کر اپنی قتل گاہ تک ضرور جائیں گے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ یہ جنگ اس لیے رکھتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ غنی مطلق ہے، نہ اسے اپنے لیے نہ اپنے نبی کی مدد کے لیے کسی عام انسان احتیاج ہے. اللہ یہ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ تمہارے سینوں میں رازوں کو افشاں کر سکے، تاکہ تمہارے دل کو خالص کر سکے. انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. یہ منافقوں کا گروہ عبداللہ ابن ابی کی سرداری میں جب یہ مدینے رکے، انصار مدینہ کے 2 قبائل، ابھی میں جنگ کا پس منظر پیش کر رہا ہوں، ابھی جنگ رہتی ہے عزیزوں، توجہ میرے ساتھ ہے، بات کو ایک منزل اور آگے بڑھا رہا ہوں. اگر آخر والے بھی متوجہ ہیں
مل کر رسول کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے. مشکل کشا. ادھر عبداللہ ابن ابی اور منافق شہر گئے، ادھر رسول کے لشکر میں انصار مدینہ کے دو قبائل، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان دو قبائل میں بھی شک اور تردید پیدا ہونا شروع ہوئی. قرآن نے اس شک و تردید کو بھی آیت میں بیان کیا. ارشاد ہوا سورہ آل عمران پھر سے، اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا. یہ لوگ سوچ کیا رہے تھے، یہ دو قبیلے، کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی تو مدینے میں رک گئے، ہم رسول کے لشکر کے ساتھ آدھے راستے تک آ گئے ہیں، ہم تو انصار مدینہ ہیں، مدینہ شہر ہمارا ہے، ہمیں بھی دوبارہ شہر لوٹ جانا چاہیے، رسول کی فرمائش کو چھوڑ کر عبداللہ ابن ابی کی رائے پر عمل کرنا چاہیے. یہ ان کا ارادہ تھا. منہ موڑ رہے تھے. جنگ سے منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جان بچ جائے گی. مگر قرآن اسے کیسے دیکھ رہا ہے؟ اذ ہم الطائفتان منکم ان تفشلا. اے رسول یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب تم مسلمانوں میں سے دو گروہوں نے، دو طائفوں نے، دو قبیلوں نے یہ ارادہ کیا ان تفشلا، کہ وہ ناکام ہو جائیں. اللہ کی نگاہ میں نبی کا ساتھ چھوڑ دینا کیا ہے؟ فشل. عربی میں کہتے ہیں ناکامی کو، فیل ہو جانے کو. توجہ کر رہے ہیں؟ ان تفشلا، دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ناکام ہو جائیں. خدا فرماتا ہے واللہ ولی المومنین، مگر اللہ مومنین کا ولی ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ علیہ، یہ آیت انصار مدینہ کے دو قبیلوں کے لیے نازل ہوئی نا. فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم انصار کے دو قبیلوں نے رسول کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا کہ جس کے بارے میں یہ آیت اتری، پھر بھی میں اس آیت کو فخر سے سناتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں اللہ نے انصار مدینہ کو مؤمنین اور خود کو ان مؤمنین کا ولی کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان دو قبیلوں کے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا تھا، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ انہوں نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا اور رسول کے ساتھ ساتھ میدان احد تشریف لے گئے. یوں 700 کے قریب اصحاب نبی ہیں کہ جو جنگ احد کی طرف چلے ہیں. ادھر 3000 کفار کا قریش مکہ کا لشکر ہے کہ جس میں اس بار لشکر نے اپنے ساتھ قریش کی بڑی بڑی مشہور خواتین کو بھی لیا ہے. خود ہندہ اس جنگ میں موجود تھی. ابو جہل بدر میں واصل جہنم ہوا، اس کی زوجہ ام حکم وہ لشکر کفار میں موجود تھی. یہ خواتین کیوں لائی گئی تھی میدان میں؟ تاکہ اگر خواتین لشکر میں موجود رہیں تو کوئی مرد لشکر سے بھاگنے نہ پائے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. کوئی مرد بھاگنے نہ پائے. اگر وہ بھاگے تو اسے یہ احساس ہو کہ قبیلے کی خواتین دیکھ رہی ہیں، خواتین کے سامنے مرد بھاگتا ہوا اچھا نہیں لگے گا. اس لیے قریش مکہ اپنے ساتھ خواتین کو لائے. رسول مدینہ سے چلے ہیں، مدینے کے بالکل ہی نزدیک ایک پہاڑ کہ جس کا نام ہے احد. اس پہاڑ کو احد کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے، احد نکلا ہے یکتا سے، تنہا سے، کیونکہ اس میدان میں خدا جو نہیں گئے مدینہ منورہ، ان تمام مؤمنین و مسلمین کو مدینہ منورہ کی اور احد کے مقام اور حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت نصیب فرمائے. وہاں ایک ہی پہاڑ ہے کہ جس کے 2-3 حصے ہیں. اس پہاڑ، ایک پہاڑ ہونے کی وجہ سے اسے احد کہا جاتا ہے. اب رسول مدینے سے احد کی پہاڑی کے پاس پہنچے ہیں. احد کی پہاڑی کو نبی نے اپنی پشت پر رکھا اور احد کی پہاڑی سے متصل 2 ٹیلے بنے ہوئے ہیں. ان ٹیلوں کی کیفیت یہ ہے کہ اگر انہیں ذرا پہاڑی کی بلندی سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ 2 آنکھیں ابھری ہوئی ہیں. اس وجہ سے ان ٹیلوں کو عینین یعنی 2 آنکھیں کہا جاتا ہے. یہ بات، یہ خاکہ واضح ہو گیا.
رسول جب احد کے پہاڑ پر پہنچے، پہاڑ کے قریب پہنچے، پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا، عینین نامی یہ دو ٹیلے، آنکھوں نما ٹیلے، زمین سے ابھرے ہوئے ٹیلے رسول کے بائیں ہاتھ پر تھے. رسول نے احد کی پہاڑی اور عینین نامی ان بلند ٹیلوں کے درمیان سے ایک راستہ جو پہاڑی کے پیچھے سے پہاڑی کے آگے کی جانب آتا تھا، رسول نے اس عینین اور احد کے پہاڑی کے راستے کے بالکل اوپر 50 تیر انداز معین کیے کہ جن کی سرداری جناب عبداللہ ابن جبیر رضوان اللہ تعالی علیہ کے حصے میں آئی. اور رسول اللہ نے جناب عبداللہ اور اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا، بہت توجہ کیجئے گا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو جنگ کا سب سے اہم اور سب سے نازک حصہ تھے. رسول نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ یاد رکھنا ہماری یہ جنگ کی فتح تمہارے یہاں ڈٹے رہنے پر ٹکی ہوئی ہے. خبردار چاہے ہمیں جیتتا ہوا دیکھو، رسول علم رسالت سے جانتے تھے نا، چاہے ہمیں مال غنیمت اکٹھا کرتا ہوا دیکھو یا چاہے ہمیں قتل ہوتا دیکھو، چاہے جانوروں اور پرندوں کو ہمارے لاشوں پر آتا دیکھو، خبردار جب تک میں اللہ کا رسول تم سے نہ کہوں تم اس پہاڑی پر سے اپنے مقام کو نہ چھوڑنا. واضح سری صاف بات. پھر اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، خدا تو گواہ رہنا کہ میں نے انہیں ان کے مقام پر ڈٹے رہنے کی تاکید کی. اس واقعے کو بھی قرآن میں اللہ سورہ آل عمران میں نقل کرتا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے رسول یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ صبح کے وقت مدینے سے چلے ہیں اور آپ مؤمنین کو جنگ کے لیے ان کا مقام اور ان کے رہنے کی جگہ سمجھا رہے ہیں. واللہ سمیع علیم، خدا خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے. رسول نے انہیں بٹھا دیا. اب ان تیر اندازوں کا کام کیا تھا کہ وہ جو عینین اور احد کی پہاڑی کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ ہے، کہیں وہاں سے کافر مسلمانوں کی پشت پر سے ان پر حملہ آور نہ ہو جائیں. یہ ان کا کام تھا کہ کبھی بھی وہاں سے کفار کا لشکر آئے تو ان 50 تیر اندازوں نے تیر چلانے ہیں. مجھے اندازہ ہے پس منظر طویل ہو گیا، مگر جتنا پس منظر آپ کے ذہن میں خاکے کی صورت میں بیٹھ جائے گا، جنگ اتنی زیادہ آپ کو واضح ہو جائے گی. اگر توجہ میرے ساتھ ہیں، اب میں جنگ سنانے کا آغاز کرنے لگا ہوں. مل کر ایک درود پڑھ دیجئے. ادھر کفار کا لشکر رسول کے سامنے کی جانب ہے، احد کی پہاڑی کے دائیں جانب. ادھر جنگ کا آغاز ہوا. کفار کے لشکر کا علم اور پرچم قبیلہ بنی عبد الدار کے ہاتھ میں تھا. کیوں؟ کیونکہ قبیلہ بنی عبد الدار کے بھی بہت سے لوگ بدر میں واصل جہنم ہوئے تھے، اور ان میں بھی جو اس وقت ان کا سردار تھا، جسے اس کی بہادری کی وجہ سے کبش الکتیبہ کا لقب تھا. اب اس لقب کو پھر کبھی سمجھاؤں گا، مگر عرب میں اس کی بہادری مشہور تھی. کیا نام تھا؟ طلحہ بن ابی طلحہ، قبیلہ بنی عبد الدار کا سردار. کفار کے لشکر کا پرچم اس کے ہاتھ میں تھا، جبکہ نبی نے مسلمانوں کے لشکر کا علم اپنے علمدار علی ابن ابی طالب کو سونپا. نبی نے مسلمانوں کے لشکر کا علم علی کو سونپا. اور بھی چھوٹے چھوٹے پرچم تھے. میمنے کا پرچم الگ صحابی کے ہاتھ میں تھا، میسرے کا پرچم الگ صحابی کے ہاتھ میں تھا، مگر لشکر کا مرکزی علم علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں. اب جنگ کا آغاز ہوا. طلحہ بن ابی طلحہ قبیلہ بنی عبد الدار کا سب سے بہادر شخص، سب سے بڑا علم بردار، سب سے پہلوان، سب سے شجاع، آگے بڑھا اور کہنے لگا، من لی الی البراز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ ادھر سے علی ابن ابی طالب آگے بڑھے، رجز پڑھنے لگا، علی کے سامنے شاعری پڑھنے لگا، علی کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنے لگا. میرے حملے سے نہ بچ پاؤ گے، میرے وار سے نہ ابھر پاؤ گے. علی فقط اسے خاموش رہ کر دیکھتے رہے. اپنے الفاظ میں کہوں، علی نے اسے منہ لگانا بھی مناسب نہ سمجھا.
کفار کے لشکر کا سب سے بہادر آدمی ہے، تلوار نکالی ہے، علی کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، یہ تلوار اب تک ذوالفقار نہیں ہے عزیزوں، توجہ ہے نا، علی نے تلوار نکالی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑے ہیں، اس نے وار کیا، خطا گیا، عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ ہی ہاتھوں نے وار کیا، طلحہ بن ابی طلحہ کے سر پہ تلوار لگی ہے، سینے تک اتر گئی ہے، زمین پر گرا، واصل جہنم ہو گیا، اس کے ساتھ اس کے لشکر کا پرچم بھی گر گیا۔ اب پرچم گرنا عرب میں بڑی بری بات تھی، فوراً ہی اسی کا بھائی، اسی جیسا بہادر آگے بڑھا، پرچم اٹھایا، علی کے مقابلے میں آیا، علی نے کچھ لمحوں میں اسے بھی واصل جہنم کیا، تیسرا بھائی آیا، علی نے اسے بھی واصل جہنم کیا، چوتھا آیا، علی نے اسے بھی واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ علی نے قبیلہ بنی عبد الدار کے سات سب سے بڑے سرداروں اور پہلوانوں کو کچھ ہی دیر میں واصل جہنم کر دیا، یہاں تک کہ ان کا غلام پرچم اٹھا کر آگے بڑھا۔ جب آقا نہ ٹک سکے، کچھ دیر گزری، یہ غلام بھی واصل جہنم ہوا۔ بنی ہونا تھا کہ کفار کا حوصلہ جنگ بدر کی طرح ٹوٹ گیا، کفار کا حوصلہ ٹوٹا، لوگ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے، اور یہی تاریخ اسلام کا سب سے نازک ترین مرحلہ تھا۔ ادھر لوگوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، کفار مکہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، ادھر سے لوگ کہ جو اب تک علی کی جنگ کو کھڑے رہ کر دیکھ رہے تھے، اپنی اپنی تلواروں کو زمین پر رکھا، اور جہاں کفار کا لشکر تھا وہاں مال غنیمت اکٹھا کرنے بڑھے۔ ادھر ان لوگوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کیا، ادھر جو لوگ پہاڑی پہ رسول کی جانب سے معین تھے ان میں اختلاف شروع ہوا، بعض نے کہا کہ ہم مال غنیمت سے محروم رہ جائیں گے، ان کے سردار عبداللہ ابن جبیر انہیں سمجھاتے رہے، خبردار نبی نے حکم دیا تھا ہم جیت جائیں یا ہار جائیں تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، مگر یہی تو امتحان ہوتا ہے عزیزوں، یہی تو وہ موقع ہے کہ جہاں خبر ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کس کے دل میں دین زیادہ ہے یا میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، سورہ آل عمران نے اسے بھی تفصیل سے نقل کیا کہ جب لوگ دو حصوں میں اختلاف میں پڑ گئے، کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن جبیر کچھ 5 سے 10 صحابیوں کے ساتھ وہاں ڈٹے رہے، 40 کے قریب لوگوں نے پہاڑ سے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، ادھر انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑا ہے اور مال غنیمت حاصل کرنے باقی لشکر کے ساتھ بڑے ہیں، ادھر اس وقت قریش مکہ کے لشکر کے ایک اور سپہ سالار کہ جو بعد میں فتح مکہ کے بعد پھر مسلمان ہوا، اس نے یہ بھانپ لیا کہ اب اس پہاڑی پر تیر انداز نہیں ہے، بس اتنی دیر تھی، یقین جانیے اصل جنگ کا آغاز تو اب ہوا ہے، اب تک تو صرف علی کفار سے لڑ رہے تھے، اصل مسلمانوں اور کفار میں جنگ تو اب شروع ہوگی۔ ادھر اس سپہ سالار نے اپنے ساتھ لشکر کو لیا اور پہاڑی کی پشت سے گھوم کر وہ جو کچھ تیر انداز تھے انہیں شہید کر کے اور پشت کی جانب سے رسول اور مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ آور ہوا۔ اب اچانک یہ حملہ ہوا، لوگ گھبرا گئے، تلواریں زمین پر رکھ چکے تھے، لہٰذا ہاتھ میں اسلحہ تھا نہیں، جو مال غنیمت ہاتھ میں تھا اسے بھی زمین پر گرایا، ادھر سے کفار کے لشکر نے حملہ کرنا شروع کیا، رسول کے کچھ اصحاب جو ڈٹ کر لڑ رہے تھے وہ شہید ہونا شروع ہوئے۔ اچانک میں ایک آواز، الا قد قتل محمد، اے لوگوں محمد مارے گئے، والعیاذ باللہ۔ اس آواز کا سننا تھا کہ جو پہلے ہی پریشان تھے مسلمانوں کے لشکر میں، وہ تتر بتر ہونے لگے، کوئی کسی طرف دوڑنے لگا، کوئی کسی طرف بھاگنے لگا، یہاں تک کہ ایک لہجہ ایسا آیا، تمام علماء اسلام نے اس سیرت کو لکھا ہے، کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا اب تک، تمام علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کے جو احد کی پہاڑی کی طرف پشت کر کے کھڑے تھے، ان کے ساتھ ان کا دفاع کرنے فقط ایک انسان باقی رہ گیا، وہ کون تھا؟
کوئی اور نہیں، نفس رسول، برادر رسول، وصی رسول، زوج بطول، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہاں پر اب جنگ میں کیا ہوا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، اس سے پہلے آئیے کہ قرآن سے وجہ پوچھیں کہ لوگ رسول کو تنہا چھوڑ کر میدان سے بھاگے کیوں۔ آج کی اس مجلس کا پیغام قرآن سے لے کر جانا۔ قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے نبی کو تنہا چھوڑا تھا، سورہ آل عمران کی ہی آیت کا نشان، اب بہت ساری آیتیں ہیں تو نشان انشاءاللہ جس کو پوچھنے ہو میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے انہیں جنگ احد میں کیوں بہکا دیا؟ جو بعض برے اعمال اور گناہ انہوں نے کیے تھے ان کی وجہ سے۔ بات کی اہمیت پہنچ رہی ہے؟ یعنی قرآن کی نگاہ میں اگر عقیدے کو بچانا ہے تو عمل کا پاس رکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو چاہے کرتا پھروں والعیاذ باللہ، اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کروں اور پھر یہ امید رکھوں کہ میں اپنے عقیدے پر ڈٹا رہوں گا۔ نہیں، بعض گناہ اتنے سخت ہوتے ہیں، اللہ کو بعض نافرمانیاں اتنی ناپسندیدہ ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا ایمان، عام طور پر نہیں مگر جب امتحان کی گھڑی آتی ہے، جب مشکل ترین وقت آتا ہے، جب زندگی موت کا وقت آتا ہے، بعض روایات کے مطابق جب عدیلہ کا وقت آتا ہے یعنی جانکنی کا عالم ہوتا ہے، ابھی روح پرواز کرنے والی ہے، اس وقت شیطان آتا ہے، انسان کو شدید پیاس محسوس ہوتی ہے اور شیطان پانی کا ایک جام دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ انکار کر دے تو یہ جام پی لے۔ اسے کہتے ہیں عدیلہ کا لمحہ، کہ جب انسان کے ایمان سے پھر جانے کا سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہوتا ہے۔ یہاں انسان کے بعض گناہ، روایات کہتی ہیں، سبب بنتے ہیں کہ انسان مشکل ترین گھڑی میں ایمان سے ہٹ جائے۔ لہذا اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل میں بھی پکا ہو۔ اگر پیغام پہنچ گیا تو ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ بعض اعمال کیا تھے، کس نے کیا کر رکھا تھا، مگر اتنا ضرور معلوم ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جو نبی کے احترام میں ذرہ برابر کوتاہی کرے گا ہم اس کے تمام نیک اعمال کو جلا دیں گے۔ حبطت اعمالہم۔ لہذا نبی کی توہین اور نبی کے سامنے بہترین اخلاق سے پیش نہ آنا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض لوگ قرآن کی آیت کہہ رہی انما استزلهم الشیطان، شیطان انہیں بہکانے میں کیوں کامیاب ہوا؟ ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے۔ اب آئیے دوبارہ میدان جنگ کی طرف پلٹتے ہیں۔ جہاں لوگ نبی سے دور جا رہے تھے وہیں تنہا علی نبی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ادھر میدان میں ایک شور اٹھا، الا قد قتل محمد، والعیاذ باللہ نبی مارے گئے۔ بعض روایات کے مطابق یہ آواز بھی ابلیس نے لگائی تھی، الا قد قتل محمد، نبی مارے گئے۔ اب اس آواز پر لوگوں کا دو طرح کا رد عمل آیا، توجہ میرے ساتھ ہے، لوگوں کا دو طرح کا ریئیکشن آیا۔ ایک وہ کہ جن میں آواز گونجی، ارے جب محمد مارے گئے تو اب جنگ کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا میدان جنگ کو چھوڑ دیا جائے۔ مگر جب کسی نے احد کے بعد علی سے سوال کیا کہ اے علی، جب جنگ احد میں صدا گونجی تھی کہ محمد مارے گئے اور لوگ یہ سوچ سوچ کر میدان چھوڑ کر جا رہے تھے کہ جب محمد ہی نہ رہے تو اب جنگ کرنے کا کیا فائدہ، اے علی اس وقت آپ کیا سوچ کر میدان جنگ میں ڈٹے رہے؟ فرمایا مجھ علی کے ذہن میں اس وقت ایک ہی خیال آیا کہ جب محمد ہی نہ رہے تو زندگی
زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہے؟ علی علی، سب مل کر علی 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 یا علی یا علی مدد. گزارش کروں گا بس ایک نعرہ لگائیے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ جواب ابتدا سے آخر میں بیٹھے ہوئے افراد تک دیا جائے. سب مل کر حیدری. جب محمد ہی نہ رہے تو جینے کا فائدہ کیا ہے؟ علی کفار کے لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے محمد مصطفیٰ تک پہنچے. جب نبی کو دیکھا تو کیفیت یہ تھی کہ نبی کا چہرہ مبارک زخمی تھا. اب یہاں روایات میں اختلاف ہے. بعض کے مطابق نبی کے چند دندان مبارک بھی شہید ہوئے، مگر بعض روایات اس کی نفی کرتی ہیں. مگر یہ اتنا سب میں اتفاق ہے کہ نبی کا چہرہ مبارک زخمی تھا، اور ایسا زخمی تھا کہ چہرہ اقدس سے خون جاری تھا. یہ وہی بات ہے نا کہ جب جناب اویس قرنی تک یہ بات پہنچی کہ نبی کے کچھ دندان شہید ہوئے یا نبی کا چہرہ اقدس زخمی ہوا، اویس کہاں تھے؟ توجہ ہے، ایک نتیجہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا. اویس کہاں تھے؟ یمن میں. نبی کہاں زخمی ہوئے؟ احد میں. جب اویس تک یہ بات پہنچی اور کچھ دنوں کے بعد پہنچی کہ رسول کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، کیا کیا؟ اپنے آپ کا چہرہ زخمی کر لیا. بس اسی کو ہم ماتم کہتے ہیں. بات پہنچ گئی میرے بچوں تک؟ ماتم پر یہ ماتم در حقیقت اویس قرنی صحابی رسول کی سنت ہے. یہ ماتم اویس قرنی کی سنت ہے کہ اگر جس سے مجھے عشق ہے، اگر اسے تکلیف پہنچی ہے تو میں بھی اس تکلیف میں خود کو شامل کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے ماتم کا فلسفہ. یہی فلسفہ لوگوں نے جنگ احد میں علی کی ذات میں بھی دیکھا. علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ پر غشی تاری تھی. جب میں رسول کے پاس پہنچا، میں دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا نبی تک پہنچا، اور میں نے نبی سے دشمنوں کو دور دھکیلنا شروع کیا. نبی نے ایک مرتبہ میری جانب دیکھا، پہلا سوال کیا، اے علی لوگ کہاں گئے؟ اب یہ علی کا جواب ہے میدان جنگ میں، اور جواب نبی کے سامنے ہے. میرا اس میں ایک لفظ نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ ولوا الدبر، یا رسول اللہ پیٹھ موڑ کر چلے گئے. فقط اتنا نہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ الْإِيمَانِ وَأَسْلَمُوا، کہ یا رسول اللہ آپ کو دشمنوں کے حوالے چھوڑ دیا. رسول اللہ نے سوال کیا، اے علی جب یہ سب چھوڑ کر چلے گئے تم کیوں نہ گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤں؟ فقط لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤں؟ روایت کہتی ہے ابتدا میں فقط تنہا ذات علی ابن ابی طالب تھی جو رسول کا دفاع کر رہی تھی. بعد میں جب لوگوں کو خبر ملتی گئی کہ نبی حیات ہیں تو اور اصحاب بھی دوبارہ پلٹ کر آنے لگے، مگر یہ خوش نصیب بہت کم تھے، جن میں حضرت ابو دجانہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ اور کچھ نام جو اس وقت میں فراموش کر رہا ہوں. مگر 30 کے قریب صحابی تاریخ نے لکھے ہیں جو نبی کی حیات کا علم ہونے پر اور علی کو جنگ لڑتے دیکھ کر دوبارہ رسول کی جانب پلٹے ہیں. ان میں سے بعض نبی کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے. ان میں سے ایک صحابی کہ جن کی آنکھ پر دشمن کا ایک ایسا وار لگا کہ آنکھ گال تک آ گئی.
انہوں نے نبی کی خدمت میں عرض کیا، نبی نے دوبارہ ان کی آنکھ اس جگہ پر رکھی، اپنا دست مبارک پھیرا، آنکھ پہلے سے بہتر ہو گئی۔ ایسے کئی اور معجزات نبی نے غزوہ احد میں دکھلائے ہیں۔ اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی سنیے کہ جب حضرت ابو دجانہ انصاری علی کے ساتھ ساتھ نبی کا دفاع کر رہے تھے تو دفاع کرتے کرتے ابو دجانہ کی تلوار گر گئی۔ ایک مرتبہ تلوار ٹوٹ گئی یا گر گئی، ابو دجانہ نے نبی کی طرف دیکھا۔ ایک مرتبہ نبی نے ایک ٹہنی کو توڑ کر ابو دجانہ کی طرف کیا۔ ابو دجانہ تعجب اور حیرت سے دیکھنے لگے، یا رسول اللہ دشمن سر پہ ہے، تلوار سے جنگ ہوتی ہے، اس ٹہنی کا کیا کروں؟ مسکرا کر فرمایا، اے ابو دجانہ بھروسہ رکھو۔ ادھر ٹہنی رسول سے ابو دجانہ کے ہاتھ میں پہنچنے تک تلوار بن چکی تھی۔ ابو دجانہ دوبارہ نبی کے دفاع میں مشغول ہو گئے۔ وہیں جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ شیر خدا کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب علی نے بھی ابو دجانہ کی مانند نبی کی طرف نگاہ کی۔ اب نبی نے کوئی ٹہنی نہ دی بلکہ نبی نے آسمان کی طرف نگاہ کی، دیکھا تو فرشتہ تلوار لے کر آ رہا تھا اور آواز دے رہا تھا، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی۔ جنہیں رسول تلوار پیش کرے وہ ہیں اصحاب باوفا، ہماری جانیں ان پر قربان۔ مگر جنہیں اللہ کی جانب سے تلوار پیش کی جائے وہ ہیں جانشین پیمبر، وہ ہیں وصی رسول، وہ ہیں علی مرتضی۔ اللہ اکبر! علی جنگ لڑ رہے ہیں، لوگ دفاع کر رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کبھی ایک جھنڈ لوگوں کا رسول کی جانب حملہ آور ہوتا، علی جنگ میں زیادہ وقت ضائع کرنے کے قائل نہیں تھے۔ جو ابھی بھی جاگ رہے ہیں، جن کی توجہ ابھی بھی ہے، آخری جملے زحمتیں تمام، علی جنگ میں زیادہ وقت ضائع کرنے کے قائل نہیں تھے۔ جو گروہ رسول کی جانب بڑھتا تھا علی پہلا وار ان کے سردار پر کرتے تھے۔ ادھر سردار کی لاش زمین پر گرتی تھی، گروہ کی ہمت بھی قتل ہو جاتی تھی، لوگ پیچھے ہٹتے تھے۔ دوسرا گروہ آتا، علی ان کے سردار پر حملہ آور کرتے، وہ واصل جہنم ہوتا، گروہ پیچھے ہٹ جاتا۔ تاریخ نے ایک ایک نام لکھا ہے جنگ بدر کی طرح، جو سردار احد میں علی کی تلوار سے قتل ہوئے، سارے نام تاریخ نے لکھے ہیں۔ قریش مکہ کے پھر جو بڑے بڑے نام بدر میں بچ گئے تھے وہ احد میں علی کی تلوار کا شکار بنے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا علی اس انداز سے جنگ کر رہے تھے کہ رسول کا دفاع کرتے کرتے خود امیر المؤمنین کے بدن پر 40 سے زیادہ زخم آ چکے تھے۔ روایت کے جملے وَكَانَ يُنْكَرْ اِذَا نُظِرَ إِلَيْهِ، علی کے بدن پر اتنے زخم تھے کہ اگر اس وقت کوئی علی کو دیکھتا تو پہچان نہیں پاتا، مگر یہ ایمان کی طاقت تھی کہ علی ڈٹے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ، چھٹے امام بتاتے ہیں کہ ادھر علی نبی کا دفاع کر رہے تھے، شدید زخمی تھے، زخموں سے چور چور تھے، مگر دفاع رسول میں کوئی کمی نہ آئی۔ ادھر جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے اور نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ان ملائکۃ السماء لیباہی بمواساۃ علی لک، یا رسول اللہ یہ آپ کے بھائی علی کس انداز سے آپ کے لیے جان نچھاور کر رہے ہیں، کس انداز سے آپ کے لیے جنگ کر رہے ہیں، آپ کا دفاع کر رہے ہیں، آسمان کے فرشتے حیرت کر رہے ہیں۔ رسول نے جواب میں کیا فرمایا؟ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، اے جبرائیل علی ایسا کیوں نہ کرے، فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں۔ جبرائیل نے فوراً بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ وَأَنَا مِنْكُمَا، میں آپ دونوں سے ہوں۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ اس روایت کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں،
اور وہ جس تک پہنچا پاؤں، جہاں تک پیغام پہنچ جائے۔ جبرائیل نے کیا کہا؟ انا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں۔ کبھی اعلی مرتبے پر موجود شخص جو پہنچ جائے، کبھی اعلی مرتبے پر موجود شخص ادنا مرتبے والوں میں ہونے کی خواہش اور تمنا نہیں کرتا۔ جبریل کا یہ فرمائش کرنا، جبریل کا یہ تمنا کرنا بتا رہا ہے کہ نبی و علی اس کی نگاہ میں بھی اس سے اعلیٰ و ارفع تھے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جبرائیل نبی کو پڑھائے؟ بات پہنچ گئی؟ درود پڑھیے محمد والا۔ بات کو بہت مختصر کروں، ادھر علی نے لشکر کو دھکیل دیا، علی کے ساتھ باقی اصحاب رسول شامل ہو گئے، بہت بڑے 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 جلیل القدر نام شامل ہوئے، یہاں تک کہ کفار کا لشکر دوبارہ چھٹنے لگا۔ اب رسول نے اپنے باقی ماندہ اصحاب کو جمع کیا۔ بدر میں کفار کے 70 قتل ہوئے تھے، احد میں نبی کے لشکر سے تقریباً 70 افراد کی، اصحاب کی شہادت ہوئی۔ وہ خوش نصیب تھے کہ جو رسول کی جان کی حفاظت کی خاطر لڑتے لڑتے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا، یہ وعدہ یہ اصحاب احد کی شان میں نازل ہوا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ گمان نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں مردہ، بل احیاء عند ربهم يرزقون، یہ زندہ ہیں، یہ اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ جب عام شہیدوں کا یہ عالم ہے کہ وہ زندہ ہیں، رزق پاتے ہیں، تو سید الشہداء حسین کا کیا مرتبہ ہوگا؟ ایک فرق بتا دوں، عام شہید وہ ہوتے ہیں کہ جو زندہ ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ حسین ابن علی اس شہید کو کہتے ہیں نہ صرف زندہ ہے بلکہ ان کے صدقے میں کائنات رزق پاتی ہے۔ یہ آیت بنیادی طور پہ شہداء احد کی شان میں نازل ہوئی۔ رسول نے اصحاب کو جمع کیا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھتے گئے وہ فلاں کہاں ہے؟ ایک نام لیا، سعد ابن ربیع اللہ تعالی، فرمایا سعد کہاں ہے؟ سعد بن ربیع کہاں ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں شہید ہونے والوں میں تلاش کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں شہداء کے درمیان گیا، میں نے آواز دی یا سعد، جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ آواز دی، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ میں نے آواز دی اے سعد تمہیں رسول اللہ یاد کر رہے ہیں۔ کہتے ایک نحیف سے، ایک انتہائی زخمی سے، ایک انتہائی لاغر سی آواز اٹھی، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یہ اصحاب باوفائے رسول ہیں، ہماری جانیں ان پر قربان ہو۔ اے سعد رسول اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، ہے خوش نصیبی دیکھیے سعد بن ربیع کی۔ کہنے لگے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی میرا سلام۔ اور اس دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے سعد کے آخری جملے کیا تھے جانتے ہیں؟ کہ میرے انصاری بھائیوں کو کہنا، میرے بھائی انصار مدینہ کو کہنا کہ سعد نے تمہیں وصیت کی ہے کہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری پلکیں سلامت ہوں اور نبی کو کوئی کانٹا چبھ جائے۔ اس وصیت کی اہمیت کو سمجھو عزیزوں۔ اے انصار مدینہ، جب تک تمہاری پلکوں پر بال سلامت ہیں نبی تک ایک کانٹا بھی نہ پہنچنے پائے۔ یہ ہوتی ہے وفاداری، یہ ہوتی ہے شجاعت، یہ ہوتی ہے وعدہ نبھانے کی رسم۔ اللہ اکبر، جناب سعد کا پیغام لے کر یہ صحابی رسول تک پہنچا، رسول اللہ نے دعائے خیر کی۔ حضرت ابو دجانہ کا پوچھا، بتایا گیا یا رسول اللہ شہید ہوئے، رسول نے دعائے خیر کی۔ پھر سوال کیا این عمی الحمزہ، میرے چچا حمزہ کہاں ہیں؟ اب لوگوں نے میدان میں حمزہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ پہلے ایک صحابی گئے، انہوں نے لاشائے حضرت حمزہ کو دیکھا، مگر ہمت نہ کر پائے کہ دوبارہ رسول تک لوٹیں۔
رسول نے مولا علی کو بھیجا، جاؤ اپنے چچا حمزہ کی خبر لے کر میرے پاس آؤ۔ روایت کہتی ہے مولا علی حضرت حمزہ کے لاشے پر آئے، مگر لاشے کی کیفیت یہ تھی کہ علی سے بھی بند نہ پڑا کہ رسول کی طرف لوٹیں، اب خود رسول اللہ حضرت حمزہ کے لاشے تک آئے۔ کیفیت کیا تھی کہ رسول کے چچا حمزہ سے بدر میں واصل جہنم ہونے والے اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لیا تھا۔ حضرت حمزہ کے لاش مبارک کو مسلح کیا تھا۔ مسلح کیا تھا یعنی کیا؟ لاش کی توہین کرنا، بے حرمتی کرنا، لاش کے مختلف اعضاء کو شہید کرنا، یہاں تک کہ اس لعین حبشی غلام نے کہ جس کے نیزے سے حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، اس نے حضرت حمزہ کے شکم مبارک کو چاک کیا اور کلیجہ اپنی مالکن کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ خدا نے ایک الگ انتظام کیا، وہ ایک الگ داستان ہے، خدا نے کیسے انتظام کیا اس برگزیدہ شہید کے لاشے کی حفاظت کا۔ ابھی رسول لاشے حمزہ پہ پہنچے ہی تھے، ابھی رسول غم کی کیفیت میں تھے کہ رسول کو خبر دی گئی کہ مدینے کی مستورات میدان احد تک آنے والی ہیں، اور کسی نے نبی کو بتایا کہ انہی آنے والی مستورات میں آپ کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن جناب صفیہ بھی ہیں۔ نبی نے سارے کاموں کو ترک کیا، علی کو حکم دیا یہ میری ابا لو اور اس سے میرے چچا حمزہ کے دوش مبارک کو چھپا دو۔ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ حمزہ تو سید الشہداء ہیں۔ جواب دیا اے علی، مجھے گوارا نہیں ہے کہ بہن بھائی کے لاشے کو اس عالم میں دیکھے۔ کیا رونے کے لیے اتنا جملہ کافی نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد بھی مصائب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ میں چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن اس عالم میں اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھے۔ اجرکم علی اللہ، جو پہنچ گئے خدا کوئی غم نہ دے، خدا تمام بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا نہیں ہوں کہ بہن اس حالت میں بھائی کے لاشے کو دیکھے۔ میں مدینے کا رخ کروں گا، ہاتھ جوڑ کر نبی کریم کی بارگاہ میں تعزیت پیش کروں گا، یا رسول اللہ کاش آپ کربلا میں بھی ہوتے، شام غریبہ ایک بہن اپنے بھائی کے پامال لاشے پر آئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا۔ پروردگارا ان آوازوں پر رحم فرما جو میرے جد حسین کے غم میں اٹھتی ہے۔ رونے میں نہ شرمانا عزیزوں، ہر مصیبت کو چھپانا عبادت ہے۔ میرا 8واں مولا فرماتا ہے سوائے غم حسین کے۔ اللہ اکبر۔ رونے کی راتیں ہیں عزیزوں، محرم کے یہ 10 دن بڑی تیزی سے ہم سے جا رہے ہیں۔ میں عام طور پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جسے یقین ہو کہ اگلا برس محرم نصیب ہوگا بے شک نہ روئے۔ آج سے مجھے روزے عاشور کے واقعات پیش کرنے ہیں، مجھے شہدائے کربلا کی شہادت پڑھنی ہے۔ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے، سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ آج بات کرنی ہے ایک ایسے جری کی کہ جس نے جہنم سے جنت تک کا طویل ترین سفر پل بھر میں طے کر لیا۔ دنیا بھی اس کی ہو گئی، آخرت بھی اس نے کما لی، کہ جس کے لیے کبھی حسین نے یہ کہا تھا ثقلت کا امک یا حر ما ترید، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے،
اسی حسین نے اسی شہید کے لیے کہا کہ اے حر، تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، تو دنیا میں بھی حر یعنی آزاد رہا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ کون حر؟ کہ جب کربلا پہنچا ہے تو پہلے حسین کے راستے کو روکا ہے۔ بہت مختصر چند جملے، زحمتیں تمام۔ حسین کے راستے کو روکا ہے۔ جب حسین نے خیمے لگائے تو فرات کنارے سے حسین کے خیموں کو ہٹوایا ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم تھا جانتے ہیں؟ اگر حسین کے خیمے فرات کنارے نصب رہتے تو کبھی روز عاشور سکینہ پیاسی نہ ہوتے۔ کبھی حسین روز عاشور اصغر کو پانی پلانے اشقیاء کے درمیان نہ لے جاتے۔ حر نے لشکر حسین کو، خیام حسینی کو فرات کے نعرے سے ہٹوایا۔ اللہ اکبر۔ مگر حسین حر کے جوہر کو پہچانتے تھے۔ حسین طبیب انسانیت کا نام ہے۔ شب عاشور آئی، یہی حر ہے، اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا ہے۔ کسی نے آ کر کہا ہے حر، اگر مجھ سے پوچھا جائے کوفے والوں میں سب سے بہادر کون ہے، میں تیرا نام لوں گا، مگر آج جنگ سے ایک شب پہلے میں تیرے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حر نے نگاہوں کو اٹھایا، یہ جنگ کی گھبراہٹ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم، حر گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا، حر جنت پر جہنم کو فوقیت نہیں دے گا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اپنی زوجہ کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، ایک مرتبہ سوار ہوئے، ہاتھوں کو پسے پشت بنوایا، سر کو جھکایا اور خیام حسین کی طرف سفر شروع کیا۔ ادھر حر نے فوج اشقیاء سے سفر شروع کیا، ادھر حسین نے آواز دی، علی اکبر جاؤ، مہمان آ رہا ہے، استقبال کرو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ اے علی اکبر جاؤ، استقبال کرو۔ خود حسین تشریف لائے۔ حر آیا ہے، خود کو حسین کے قدموں میں گرایا ہے۔ اے آقا ہل لی من توبہ، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ فاطمہ کے لال نے حر کو سینے سے لگایا، اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسوؤں کو سجا کر کربلا کا رخ کریں گے۔ اے آقا ابا عبداللہ الحسین، ہم بڑے گناہگار ہیں مگر آپ کے عزادار ہیں مولا، ہمارا جرم حر جتنا بڑا تو نہیں ہے۔ اے مولا کیا ہمارے لیے بھی توبہ ہے؟ اے مولا اپنے خدا سے ہماری بھی سفارش کر دیجئے۔ اے حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ اے حر ہم آل محمد ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے تو سامنے پانی پیش کرتے ہیں، مگر تو ہماری غربت کو جانتا ہے۔ روز عاشور آیا، آخری جملے ذہن میں تمام، آخر میں بیٹھے والے پرسے میں شامل ہو جائیے۔ روز عاشور آیا، جب اصحاب حسین کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ حسین کہ جب بھی کوئی صحابی آتا تھا اجازت لینے، حسین کہتے تھے کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ، کچھ دیر بعد جنگ کو جانا، کچھ دیر بعد مقتل جانا۔ جب حر آیا، حسین نے حر کو نہ روکا، فوراً اجازت دے دی۔ عزیزوں یہ بھی کریم حسین کی کریمی تھی، جانتے تھے جتنی دیر حر ہمارے خیام کے پاس رہے گا، کم سن بچوں کی اللہ تش کی آوازیں سنے، کہیں ایسا نہ ہو میرا مہمان شرمندہ ہو جائے۔ ہائے حسین کی
کی کریمی سر کو پیٹ کے ماتم کرنا۔ حسین نے حر کو مقتل میں جانے اجازت دی، پہلے حر نے اپنے جوان کو تیار کیا۔ حر کا جوان حر جیسے جری کا بیٹا ہے، اور 3 دن کا پیاسا بھی تو نہ تھا، ارے گیا ہے میدان میں خوب جنگ کی ہے، کبھی میمنے پہ حملہ کیا، کبھی میسرے پہ حملہ کیا ہے۔ لوگو میں حر ریاحی کا بیٹا ہوں، میں بہادر جوان ہوں، میں شجاع ہوں، آؤ میرے مقابلے میں آؤ۔ خوب بہترین جنگ کی، مگر ایک مرتبہ دشمن نے چاروں جانب سے گھیر کر وار کیا، زخموں کی تاب نہ لا سکا، زمین کربلا پہ آیا، زمین پر آتے آتے آواز دی، اے بابا مدد کو آئیے۔ ادھر حر اپنی سواری پر سوار ہوا، سر کو پیٹ کے ماتم کرنا، آخری جملے۔ ادھر حر اپنی سواری پر سوار ہوا، بہت تیزی سے اپنے جوان کے لاشے کے قریب پہنچا، مگر کیا دیکھا؟ حسین کربلا کی خاک پہ بیٹھے ہیں، حر کے جوان کا سر زانوں پر ہے۔ تڑپ کے آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑا، مولا غلام زادے کا لاشا ہے۔ فرماتے ہیں حر جوان بیٹے کے لاشے پر، ارے بوڑھا باپ نہیں آتا۔ جوان کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا۔ ہائے غربت حسین، ہائے غربت حسین۔ ایک مرتبہ حر میدان جنگ میں اترا ہے، حر نے بھی خوب جنگ کی ہے، ایک مرتبہ زمین کربلا پر آتا ہے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ کی صدا دی ہے۔ ادھر سے حسین بڑھے، ادھر سے عباس بڑھے۔ جب حسین حر کے لاشے کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ پیشانی زخمی ہے، مسلسل خون بہ رہا ہے۔ حسین نے کائنات کا سب سے قیمتی تحفہ حر کے حوالے کر دیا، قیامت تک مخلوق حر پر ناز کرے گی۔ رومال فاطمہ نکالا، حر کی پیشانی پہ حر اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ غربت حسین کا، تجھے واسطہ مظلومیت حسین کا، تجھے واسطہ حر کے نصیب کا، بار الہ اس فرش عزا کے صدقے ہمارے نصیب کو بھی بدل دے۔ بار الہ ہمیں بھی اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما، ہمیں بھی حسین کے خدمتگاروں عزاداروں میں شمار فرما۔ بار الہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بار الہ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، اس فرش غم کے صدقے بار الہ ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ جو بیمار ہیں شفائی کامل و عاجل عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين۔